الحمد لله الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس طریقے سے اخلاق ظاہرہ ہوتے ہیں اور ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ اخلاق ہے جن کو اخلاق باطنہ کہا جاتا ہے. ان اخلاق باطنہ میں ایک اخلاق ہے زہد. کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے. تو زاہد کے معنی آتے بے رغبت. جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو اس کا نام زاہد رکھا جاتا ہے. تو جو شخص دنیا سے بے رغبت ہے، اس کو تعلق نہیں ہے، وہ شخص زاہد کہلاتا ہے. زہد کے مقابلے میں آتا ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کو رأس کل خطیئہ قرار دیا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر غلطی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے. جتنے بھی دنیا میں گناہ ہوتے ہیں اس کی اصل اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو دنیا کی محبت یہ نکلتی ہے. ایک چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مال کی محبت ہے. زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو شہوات کی محبت ہے. تو یہ ساری محبتیں دنیاوی محبتیں ہیں. تو دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اس لیے کہ دل اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر بیک وقت دو محبتیں سما نہیں سکتی. یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. دونوں محبتیں یہ سما نہیں سکتی. اگر اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی. اگر دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ چاہو میں اللہ سے بھی محبت کر لوں اور دنیا سے بھی محبت کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دو، ای خیالست و محالست و جنون. کہ تم اللہ بھی چاہتے ہو اور یہ ذلیل دنیا بھی چاہتے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ خیال ہے اور ایک پاگل پن ہے کہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتی.
دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کو کتنا تعلق ہے. حضرت ابو بکر کا بڑا اونچا مقام ہے اور ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو حضرت ابو بکر کو اپنا محبوب بناتا. اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا جو تعلق اور جو قربانی ہے، جو لگاؤ ہے، وہ ظاہر ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول سے کیسا تعلق تھا اس کو ایک مثال سے سمجھایا. حقیقی بات نہیں ہے لیکن ایک مثال، کہ مثال کے ذریعے سے تعلق سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ جیسے ایک آئینہ ہو اور آئینے کے باہر اللہ کے رسول تشریف فرما ہو اور آئینے میں آپ کا عکس نظر آ رہا ہو، تو جو اللہ کے رسول وہ تو باہر ہے لیکن جو آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے وہ حضرت ابو بکر ہے. یعنی انسان کو اس کی تصویر سے، اس کے عکس سے کتنی مشابہت ہوتی ہے. وہی بہرحال جو آئینے کے باہر ہے وہی آئینے کے اندر نظر آتا ہے، کتنا تعلق ہوتا ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول سے ایسا تعلق ہے کہ آئینے میں جو نظر آ رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی. اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست یا محبوب بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرے ساتھی ہے، وہ میرے بھائی ہے. اس لیے کہ حقیقی محبت اور حقیقی محبوب میرے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ حقیقی محبوب ہے تو اب یہ دوسرا کوئی محبوب نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ حقیقی محبوب ایک ہی ہو سکتا ہے، حقیقی محبوب دو نہیں ہو سکتے. دیکھو لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو دنیا میں رہنا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر تو انسان کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو ماں سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہوتی ہے. تو انسان کو سب سے تعلق رکھنا پڑتا ہے. دوست احباب سے تعلق، پڑوسیوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق اور انسان کی ضروریات. تو انسان کس طریقے سے اس سے بچ سکتا ہے دنیا سے؟ بات اصل یہ ہے کہ تعلق الگ چیز ہے اور دلی محبت الگ چیز ہے. انسان کو ان چیزوں سے تعلق ہے اور انسان کو رکھنا بھی چاہیے. والدین سے تعلق، بھائیوں سے، بہنوں سے، دوست احباب سے، عزیز و اقربا سے، پڑوسیوں سے، لوگوں سے، یہ تعلق انسان کو ہوتا ہے. لیکن یہ تعلق الگ چیز ہے اور یہ محبت الگ چیز ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ تعلقات ہو لیکن حقیقی محبت اللہ سے. تو گویا یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی ایک ضروری ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، ایک تعلق ہے. دنیا کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. دنیا میں آئے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے لیکن اس سے دلی محبت نہیں ہے.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا. فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کشتی ہے. کشتی یہ خشکی میں نہیں چلتی بلکہ پانی میں چلتی ہے. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے ہر طرف پانی ہونا چاہیے. پانی کے بغیر کشتی کا گزارا نہیں ہے. خشکی میں کشتی نہیں چلتی. پانی ہوگا ہی تو کشتی آگے بڑھے گی ورنہ آگے نہیں بڑھے گی. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا. آپ اندر زیر کشتی پشتی اشت، آپ اندر کشتی حالانکہ کشتی اشت. وہ فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبا دے گا. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. اگر دنیا ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ تک محدود ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دنیا اگر ہمارے دل کے اندر آ گئی تو ہماری زندگی کی کشتی کو یہ ڈبا دے گی. تو ان چیزوں سے تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن اس چیزوں کی محبت دل کے اندر آ جائے کہ ہمارا وقت 24 گھنٹے اسی کی فکر ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو تعلق الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. اور حقیقی محبت تو صرف اللہ ہی سے ہو سکتی ہے. تو زہد کے معنی آتے دنیا سے بے رغبتی. جب انسان یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا اس سے بھاگتی ہے لیکن اگر اس کو پیٹھ بتا کر پیچھے دوڑے تو دنیا اس کی طرف دوڑتی. کسی نے دنیا کی ایک مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال یہ سائے کی طرح ہے. اگر آپ سائے کے پیچھے دوڑو گے تو سایہ بھاگتا ہوا جائے گا، آگے جائے گا. آپ سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکتے، سایہ وہ آگے جائے گا. لیکن اگر آپ نے سائے کو پیٹ کر دی اور اس کے مخالف سمت پر دوڑے تو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گا. تو دنیا کے اندر، دل کے اندر یہ دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے. اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے اسی بات کو نکالا ہے کہ انسان کے دل میں یہ دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ تم کو زندہ ہونا ہے، وہاں پر تمہارا حساب اور کتاب لیا جانا ہے، نیکوں کو ان کے اچھائی کا جزا ملنا ہے اور بدکاروں کو ان کو برائی کی سزا ملنی ہے. لہذا فلا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ انسان دنیاوی سرسبز و شادابی اور دنیا کا حسن، دنیا کی بناوٹ اور دنیا کے جمال کے اوپر فریفتہ ہو جائے اور دنیا کے اندر وہ لگ جائے اور اللہ کو بھول بیٹھے. اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز، یہ شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے.
دیکھو شیطان ہر ایک کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کو کافر اور جو منکر ہے اس کو الگ طریقے سے دھوکے میں ڈالتا ہے، اور جو مومن ہے اس کو الگ طریقے سے دھوکے میں ڈالتا ہے. مومن کو یوں نہیں کہتا ہے کہ یہ نماز وغیرہ یہ بری چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ اگر انسان کبھی پڑھنا چاہتا ہے، دل میں بھی آتا ہے تو اس کو یوں دھوکے میں ڈالتا ہے پڑھے گے بعد میں، آج نہیں کل سے شروع کرے گا، اور یوں دھوکہ ڈالتا ہے اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، 70 ماؤں کی محبت اس کے دل میں ہے. یہ اس طریقے سے ایک مومن کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور اس کو عمل سے روک دیتا ہے. بے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا وہ بھی ایک مسلمان ہی ہوگا، اس لیے کہ کافر تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں جائے گا. اور جو مومن گناہگار ہے وہ جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر وہ جنت میں جائے گا. جیسے کہ احادیث میں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کا واقعہ بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تو مسلمان ہی ہے. اللہ نے بہرحال جو قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر ایک انسان کو اس کی اچھائی اور اس کی برائی وہاں پر سامنے نظر آئیں گی. تو ہم یہ جو سوچتے ہیں نا کہ مسلمان جنت ہی میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے حساب و کتاب ہوگا. اور آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ہم تو دنیا کے 50-60 سال کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی، اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں. وہاں کا تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. خدا نخواستہ اگر ایک دن کی بھی سزا ہو گئی تو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ ایک دن کی بھی سزا، ایک دن کا مطلب ہے 1000 سال. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور ایک کل پر ٹالنا، ان چیزوں کے اندر تمہیں نہ لگائے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ انسان خسارے میں مگر جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کی. قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کئی مقام پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قرآن کریم کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لو، آمنو کے بعد وعملوا الصالحات ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. تو اس لیے فرمایا کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کہیں تمہیں اعمال سے غفلت میں ڈال دے. تو بہرحال انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت رکھے اور دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا اظہار کرے. دیکھیے یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو دنیا میں کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں دیا جاتا. لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے مجرموں کو اللہ نے بڑی بڑی دنیا دی، مال دولت برابر دیا ہے ان کو، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر اللہ غفور رحیم ہے. اب اگر ان کو دنیا میں بھی محروم کر لے اور آخرت میں محروم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دیتے. بلکہ سورہ زخرف میں یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو جائیں گے، یعنی اکثر لوگ
تو اللہ تعالیٰ ان کافر کے دیواروں کو، چھت کو، دروازوں کو، مسیریوں کو، جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو، کھڑکیوں وغیرہ کو، چھتوں کو، سب سونا چاندی کے بنا دیتے، سب سونا چاندی کے بنا دیتے ان لوگوں کے جو کافرین ہیں۔ لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کی۔ اللہ چاہتے تو ان کو دیتے ہیں، لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے نہیں دیا ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، آخرت اصل چیز ہے، تو اسی کی طرف توجہ اور اسی کی طرف فکر ہونا چاہیے۔ دنیا سے انسان زہد اختیار کر لے اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت داخل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا تھا۔ آپ وہاں سے ان منکرین اور کافرین سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرتے۔ جزیہ اور ٹیکس سے کبھی تو مال دولت ہوتا، کبھی کپڑے وغیرہ ہوتے، سامان ہوتا، اور جب آپ وہ سامان لے کر آتے تو آپ مدینہ کے انصار وغیرہ میں وہ تقسیم کرتے۔ اب ایک مرتبہ بعض انصار کو یہ خبر ملی کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ تشریف لائے ہیں، چنانچہ وہ مسجد اثر فجر کے ٹائم پر حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول جب گھر تشریف لے جانے لگے تو یہ راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تمہیں یہ خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ آئے ہیں۔ کہاں اللہ کے رسول؟ کہا کہ تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ وہ تمہارا مطلوب پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات ایک نامناسب معلوم ہوئی کہ ایک دنیا کی طرف اتنی توجہ کہ فوراً حاضر ہو جانا اور اس کے لیے گویا ہے کہ مطالبہ کرنا۔ انہوں نے زبان سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن اس طریقے سے کھڑا ہو جانا اور ظاہری اعتبار سے یہ کہ دنیا کی طلب پر یہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سمجھ گئے اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ دنیا کی فکر کے اندر اتنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا اخشى علیکم الفقر ولیکن اخشى ان یبسط علیکم الدنیا فتنافسوا، کہ خدا کی قسم مجھے تم پر فقر کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیل جائے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں لگ جاؤ۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کی حالت فقر و فاقے کا دور تھا، بدن پہ صحیح کپڑے نہیں تھے، فقر و فاقے کا دور تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 وقت مسلسل پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور فرماتی ہے اور یہ 2 وقت جو کی روٹی کی بات ہے، گندم اور گیہوں تو میسر نہیں تھے، جو کی روٹی کی بات ہے کہ 2 وقت آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں تناول فرمائے، اور فرماتی ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے لیکن ہمارے گھر کبھی چولہا نہیں سلگتا تھا، اور اس دوران کھجور اور پانی پر ہم گزارا کرتے تھے۔ بات اس لیے ہے کہ سارا فقر و فاقہ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ وہ دور تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کہیں سے ہمارے گھر ایک چھیٹ کا کپڑا ہدیے میں آیا، بڑا منقش کپڑا تھا اور بڑا قیمتی بھی نہیں تھا۔ ایک کپڑا آیا، لیکن کپڑے کی اتنی قلت تھی اور اتنی غربت تھی، وہ یہ فرماتی ہے کہ جب مدینہ میں کسی کے لڑکی کی شادی ہوتی تو ہمارے گھر وہ کپڑا مانگنے کے لیے آتے کہ عاریت پہ طور پر بیچ دو، پھر ہم واپس لوٹا دیں گے۔ دلہنوں کو پہنانے کے لیے وہ کپڑا مانگا جاتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اب تو ایسا وقت تھوڑا گزر گیا تھا، کہتی ہے کہ وہ کپڑے کی اس وقت اتنی قدر تھی
لیکن آج وہی کپڑا اگر میں اپنے باندی کو دیتی ہوں تو وہ اپنی ناک اور آنکھیں چڑھاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقر کا مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، یہ فقر تو دور ہو جائے گا، اور اگر یہ تھوڑی بہت تکلیف بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو یہ دنیاوی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ تنبیہ فرمائی، اور اس وقت تو فقر و فاقہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا. ایک مرتبہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہارے نیچے قالین ہوں گی. قالین، آج سب قالین پہ بیٹھے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب قالین تمہارے نیچے ہوں گی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابھی تو ہم سیدھے فرش اور زمین پر بیٹھتے ہیں، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی بھی ہمیں نصیب نہیں ہے، کیا ہمارے نیچے قالین ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہا ستکون، ہاں ضرور قالین آئیں گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہے. ایک مرتبہ آپ مجلس میں تھے اور کہیں سے کپڑا آیا، بڑا قیمتی کپڑا آیا، ریشم کا کپڑا. صحابہ کرام نے ایسا کپڑا دیکھا نہیں تھا تو اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگاتے تھے. اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ یہ دنیا کی طرف جھک رہے ہیں، کہ دنیاوی چیز کی طرف اتنی رغبت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کو بہت قیمتی اور بہت بھاری سمجھتے ہو؟ سعد بن معاذ کے ولا منادیل و سعد بن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا، تم یہ کپڑے کو کیا دیکھتے ہو؟ سعد بن معاذ کے رومال جنت میں تو اس سے بھی اچھے ہوں. فوراً آپ نے ذہن کو پلٹا دیا. جہاں کہیں دیکھا کہ توجہ دنیا کی طرف جا رہی ہے، فوراً آپ نے اس کو بدل دیا اور دین کی طرف آپ کی توجہ کر دی. صحابہ کرام، تو صحابہ کرام اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے امت کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا اور اللہ کی محبت دل کے اندر ڈالی. اسی کا نام زہد ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ ملک شام کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر بنا دیا تھا، اور ملک شام اس وقت بہت بڑا تھا، اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا، اور آج اس کے اندر 4 ممالک ہیں، لبنان ہے، فلسطین ہے، اور اس طریقے سے خود شام ہے، ترکی، یہ 4 ممالک تھے جو ملک شام کے اندر تھے. اتنا بڑا ایک صوبہ تھا اسلامی ریاست کا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر بنایا، اور یہ ملک شام کا صوبہ یہ بہت خوشحال صوبہ تھا. وہاں کی زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی، مال دولت کی ریل پہل تھی. کمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال رہے تھے، اور آپ دورے پر تھے، اسلامی ریاست کا دورہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ شام پہنچے. شام کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ بڑا مالدار صوبہ ہے، مال دولت کی ریل پہل ہے، پتہ نہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے پاس کیا جمع کیا ہوگا، کیا ساز و سامان جمع کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی ابو عبیدہ کے گھر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر آ کر کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر آ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے آنسو بہانے کے کوئی کام نہیں ہوگا. چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو چلے. یہاں تک کہ پورا شہر دمشق یہ چلا گیا، وہاں کی جگمگ سب دور ہو گئی، اور آپ شہر سے باہر نکلے. کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنے گھر جانا ہے، بس ابھی تھوڑی دور باقی.
یہاں تک کہ ایک جھوپڑی نظر آئی، اس جھوپڑی میں داخل ہوئی. کہا حضرت عمر نے کہ ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہاں تو کوئی سامان بھی نہیں ہے؟ کیا کہتے جو ضرورت کی چیز ہے وہ میسر ہے میرے پاس جو ضرورت ہے. کہا ایک مصلی ہے، مصلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. کہا یہ مصلی ہے، نماز اس پر پڑھتا ہوں، نیند آتی ہوتی اس پر سو جاتا ہوں. اور جھوپڑی کے اندر ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک پیالہ تھا، اس پیالے کو نکالا. کہا کہ دیکھو یہ پیالہ ہے. اس پیالے کے اندر پانی تھا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے. کہا کہ حضرت ایک خاتون ہے، وہ آتی ہے کبھی اور کچھ دنوں کی روٹیاں ڈال کر چلے جاتی ہے، میں اس کو سکھا لیتا ہوں. اور حکومت کے کام بہت زیادہ رہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے، تو رات کو میں روٹیاں توڑ کر اس میں توڑ کر ڈال دیتا ہوں، اور شام میں جب بھوک لگتی ہے تو اس کو کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا اے ابو عبیدہ تم کو اس دنیا میں ذرا بھی نہیں بدلا ہے، تم اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. تو اس لیے انسان کو دنیا سے لگاؤ اور دنیا سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اصل انسان کو اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف توجہ ہونا چاہیے. آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ آخرت کی طلب اور آخرت کی فکر دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی. تو بس آج کے بیان کے اندر صرف یہی بتلانا ہے کہ انسان دنیا سے تعلق کچھ کم کرے اور اپنا لگاؤ اور اپنی محبت یہ دین کے طرف اور اللہ کے طرف کر دے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا